بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس عظیم پیدائش پر بے پناہ بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے، اے میرے جانثار صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ آخرت میں کیا چیز تمہیں کام آنے والی ہے؟ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار فرمانے لگے، میں ایک مثال سے تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے 3 بھائی ہیں اور 3 بھائی اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تم سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مال و دولت، پھر دوسری اولاد اور اس کے قریبی دوست و احباب، اس کے گھر والے۔ پہلی چیز مال و دولت، دوسری چیز اس کے اہل خانہ، رشتہ دار، اس کے دوست احباب، قریبی لوگ۔ پھر تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ اعمال۔ یہ 3 چیزیں اس کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی، دنیا میں اس کے بھائی ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ تو حضور ایک شخص کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں۔ پہلا بھائی مال و دولت، دوسرا بھائی دوست احباب، رشتہ دار، اور تیسرا بھائی اعمال۔ تو جب وہ مر رہا ہے تو اپنے پہلے بھائی سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بھائی، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری دنیا یہیں تک کی ہے، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے لیے دنیا میں جب تک تم زندگی گزارو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا تمہارا خاتمہ ہو جائے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، یہ میرا اصول ہے، میں کسی کے پاس زیادہ دن ٹکتا نہیں ہوں، جب تک وہ رہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، جب وہ خبر کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر میں کسی رشتہ دار کا ہو جاتا ہوں، یا پھر اس کی اولاد کا ہو جاتا ہوں، یا پھر اس کی بیوی کا ہو جاتا ہوں، یا پھر اس کے اہل خانہ کا ہو جاتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اب دوسرے بھائی کو کہنے لگا کہ میرے بھائی، اب یہ رشتہ دار ہے، اہل خانہ ہے، حضور مثال دے رہے ہیں، اب اس کو کہہ رہا ہے میرے بھائی اب میں جا رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں، تم بیمار ہو جاؤ تو تیمارداری کے لیے آ جاؤں گا، تم پریشان ہو جاؤ تو مدد کے لیے آ جاؤں گا، تم مر جاؤ تو تمہیں کفن دینے کے لیے، غسل دینے کے لیے، اگر تمہارا جنازہ اٹھ جائے تو کاندھا دینے کے لیے، اور تمہیں 2 گز زمین میں دفنانے کے لیے آ سکتا ہوں، صرف خبر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا ہی تم پر مٹی ڈال دی جائے گی اس کے بعد میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔
یہ دوسرا بھائی ہوا. پھر حضور فرماتے ہیں تیسرا بھائی ہے اعمال. اور وہ تیسرے بھائی کو کہنے لگا میرے بھائی اب میرا خاتمہ ہو گیا، میں خبر کے حوالے ہونے والا ہوں، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو اعمال کہنے لگے کہ میرے بھائی میں دنیا میں تمہاری برکتیں بنتا تھا، میں دنیا میں تمہارے لیے رحمتوں کا سامان تھا، اسی طرح خبر میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا. خبر میں اگر تمہیں کچھ پریشانی آ جائے، خبر کی وحشت تمہیں ستانے لگے، تو میں وہاں پر تمہارا ساتھ دوں گا. وہاں پر تم سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں تم سے باتیں کیا کروں گا. پھر یہیں تک نہیں، خبر تک نہیں، جب آخرت کے منازل آ جائیں گے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی میزان کو سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا رہے گا اور ہر ایک کے نیک اور بد اعمال کو اس میزان پر تولے گا. تو میں تمہارے اس پلڑے جو نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس پر بیٹھ کر اس کو بھاری کر دوں گا. یہ میرا کام ہے. تمہارے گناہ اگر اس کو زیادہ کر دیں گے تو تم فکر مت کرو، میں اعمال ہوں، نیک اعمال ہوں، بازو والے پلڑے پر میں بیٹھ کر اس کو بھاری کر دوں گا. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ صحابہ ہر ایک بات پر کہنے لگے تھے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے جو سنا رہا ہوں یہ مفہومی طور پر میں آپ کو سنایا کیونکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. جیسا سرکار ایک ایک بھائی کا تذکرہ کر رہے تھے تو صحابہ کہنے لگے، وہ جو پہلے بھائی کے بارے میں حضور نے فرمایا، کہا صحابہ نے یہ بیکار ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو یہاں پر بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو جس حد تک رکھنا ہے اس حد تک رکھنا چاہیے. پھر جب دوسرے بھائی کے بارے میں حضور کہنے لگے تو صحابہ عرض گزار ہونے لگے، یا رسول اللہ یہ بھی ہمارے کچھ کام کے نہیں ہے. پھر تیسرے بھائی کے بارے میں حضور نے فرمایا تو کہا یا رسول اللہ کیا یہی حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہی حقیقت ہے، یہی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ. اب آپ دیکھیے اس حدیث سے آخرت کی ایک بہت بڑی مثال سمجھ میں آئی کہ ہم تین چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، رشتہ دار، پیسہ، مال و دولت، پھر تیسرا ہے نیک اعمال. یہ تین چیزوں کے درمیان ہم ہیں. اب اسی کے ساتھ دیکھیے، اب یہ جو گرمی ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کی وحشت محسوس کر رہے ہیں، اور نیوز میں تو بتا دیا گیا کہ کہیں باہر اگر تم نکلو تو سر ڈھانک کر نکلو، کیونکہ دھوپ کی گرمی سے تمہارے سر کے اندر کچھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، تمہیں چکر آ سکتی ہے، تمہیں جو ہے بیماری ہو سکتی ہے. یہ ساری وجوہات نیوز والے بتائے، ڈاکٹرز بتائے کہ جب کبھی تم دھوپ میں باہر نکلو تو سر ڈھانک لو. اور ہم نے اس بات کو سن لیا، کیوں؟ گرمی سے بچنے کے لیے. جیسا ہی ہمیں گرمی محسوس ہوئی ہم نے فین کے بٹن کو آن کیا اور ایئر کنڈیشنر میں ہم آ گئے اور ٹھنڈک محسوس کرنے لگے. جیسا ہی گھر میں گئے کولر ہم نے چالو کر لیا، اے سیاں ہم نے لگا لی. تو یہ یہاں کی گرمی کے لیے یہ سامان ہم نے کیا، یہ گرمی کو برداشت کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. جیسا ہی ہمیں سہولت مل جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹھنڈک میں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں گرمی پسند نہیں ہے، ہم گرمی میں رہنا نہیں چاہتے. یہ خیال آخرت کا بھی ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں جس طرح سے یہ گرمی ہمیں محسوس ہو رہی ہے آخرت کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے، جنت سے دنیا میں آئے، تو ان کو کھانے کی حاجت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے آدم، اے میرے نبی آدم،
تم کھیتی باڑی کرو، زمین میں اناج اگاؤ۔ جیسا ہی اناج اگ گیا، تیار ہو گیا، جب فصل تیار ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تم اس کو پکاؤ، پکانے کے بعد یہ چیز تمہارے قابل ہو جائے گی، کھانے کے قابل ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کو پکایا کیسے جاتا ہے، اس کو کیسے پکاؤں؟ تو جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ داروغہ جہنم مالک سے کہو کہ وہ تھوڑی سی آگ دے میرے بندے آدم کے لیے۔ وہ تھوڑی سی آگ جو اب دنیا میں جو ہمارے پاس آگ ہے، اللہ زمین میں آگ کو پیدا نہیں کیا، جو ہمارے پاس جو آگ جل رہی ہے جہاں کہیں بھی، چاہے وہ گیس سلنڈر کے حوالے سے ہی صحیح، جو بھی آگ دنیا میں جل رہی ہے وہ جہنم کی ہے، وہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں آگ کو پیدا ہی نہیں فرمایا، آگ کو جہنم سے منگوایا گیا۔ جیسا ہی مالک کے پاس گئے، وہ داروغے کے پاس سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کر کہنے لگے اللہ کا حکم ہے کہ تم مجھے تھوڑی سی جہنم کی آگ دو، جس کو لے جا کر میں نبی برحق آدم علیہ السلام کے حوالے کروں، اور جس کو جلا کر وہ اناج پکا سکے، کھا سکے۔ تو وہ داروغہ جہنم مالک نے کہا اے سید الملائکہ آپ نے اتنا کم اندازہ لگایا ہے جہنم کی آگ کا، کیا آپ کہہ رہے ہو کہ جہنم کی آگ دنیا کے لیے دی جائے؟ جہنم کی آگ آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے؟ اگر یہ جہنم کی آگ کو دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا تو بعد میں جلے گی، جتنے راستے آپ پار کرتے ہوئے جاؤ گے سارے آسمان کو وہ آگ جلاتے ہوئے زمین کو بھی جلا دے گی۔ اتنی خطرناک اور بھیانک آگ کو آپ کیسے لے جا سکیں گے؟ تو سید الملائکہ کہنے لگے ٹھیک ہے تم ایک کھجور کے مقدار میں آگ دو۔ تو پھر مالک نے کہا نہیں، اتنی آگ بھی بہت ہے، یہ آگ کی تپش یہ ساری کائنات برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو سید الملائکہ کہنے لگے کہ اے مالک ٹھیک ہے تم ایک رائی کے دانے کے برابر آگ دو۔ تو پھر بھی وہ مالک کہنے لگے، داروغہ جہنم کے دروازے کے سامنے بیٹھنے والا فرشتہ کہنے لگا کہ اے سید الملائکہ یہ بھی بہت ہے، اس سے بھی پوری دنیا جل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ رائی کے دانے کے برابر آگ لے جاؤ اور جنت کے 7 نہروں میں 70 مرتبہ غوطہ دو، پھر میں امید کر سکتا ہوں کہ اس آگ کے اندر تھوڑی ٹھنڈک آ جائے گی۔ رائی کا دانہ کتنا ہے، وہ آگ بھی جہنم کی دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ جو آج آگ دنیا میں جل رہی ہے، اس آگ کو جنت کے 7 نہروں میں 70 مرتبہ غوطہ دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لے کر آئے تو آدم علیہ السلام پکا کر کھانے لگے۔ تو یہ حدیث کیوں بیان کی گئی؟ یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو جہنم کی سزاؤں کو ہلکے میں لیتے ہیں، کیا ہوگا جل جائیں گے، کیا ہوگا خبر کا عذاب ہو جائے گا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہنم ذرا سا آپ دیکھیے، ہم اگر چولہے میں گئے، کوئی گرم برتن تھا ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کو ہاتھ لگا لیے، نہیں معلوم صورت میں ہم جو ہے وہ گرم برتن کو ہاتھ لگاتے جھٹکے سے ہٹا دیتے، کیوں چرکا لگ گیا۔ وہ آگ نہیں ہے، وہ برتن آگ پر رکھی گئی تھی تو برتن گرم ہو گیا، ہمارا ہاتھ اس گرم برتن کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور یہ آگ کو بھی ہمارا ہاتھ ہمارا جسم برداشت نہیں کرتا۔
تو پھر جہنم کی آگ سے ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ گرمی، یہ جو آج گرمی ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ ہم برداشت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اے سیوں میں، کولروں میں سیف تو کر رہے ہیں، کیا جہنم میں ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خبر میں ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں دوستو، یہ معاملہ خبر کا اور جہنم کا الگ ہے۔ تو یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، اللہ فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں مال کی زیادتی نے، مال کی زیادتی تمہیں غافل بنا دی اللہ کی یاد سے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، اگر ایسے ہی غفلت میں رہو گے، یہ کہا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا تم خبر کے حوالے ہو جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، یہاں یقین دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، تم جان لو اس بات کو۔ کلا سوف، یہ کافی تھا بولنے کے لیے، تم جان لو اس بات کو۔ پھر کہہ رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر سے کہہ رہا ہوں تم جان لو اس بات کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایک مرتبہ کہا تم جان لو اس بات کو، پھر کہا پھر سے کہہ رہا ہوں تم جان لو اس بات کو۔ پھر یہاں پر اور مزید اس میں تاکید ارشاد فرمائی کہ تم دیکھ لو گے اپنے یقین کی آنکھ سے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ایک دن تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جان لو اس بات کو، پھر سے جان لو اس بات کو، اور اپنے دل کی آنکھ سے اور اپنے دل سے اس بات کو یقین کر لو کہ تمہیں ایک نہ ایک دن جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا قرآن کا انداز ہے، دیکھیے کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ یہ سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اب تو باز آ جاؤ گناہوں سے، اللہ سے، اللہ کی یاد سے تم جو غفلت میں آ چکے ہو، اب تو باز آ جاؤ۔ ہم تمہیں اتنا تاکید کر رہے ہیں، بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جان لو، تم جان لو، ہم جاننے سے غافل ہے۔ دنیا بھر کے ہر حالات کو ہم جانتے ہیں، کون سی کنٹری میں کیا کیا ہوا وہ ہم دیکھ لیے، کہاں پر وار چل رہا، اور جو ہے کون سا ملک کون سے ملک کو ہلاک کرنے کے منصوبے بنا رہا، وہ ہمیں سب معلوم ہے۔ کبھی ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے خبر کے حالات کیا ہونے والے ہیں، ہماری آخرت کے منازل کیسے ہونے والے ہیں، ہماری جنت کہاں ہے، اور ہم جہنمی والے کام کر رہے ہیں۔ اصل تو ہمیں جنت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ہم جنت کو ٹھکرا کر جہنم کے حوالے ہونا چاہتے ہیں۔ بتائیے کہیں ایسا کسی نے کہا ہو بد اعمال جنت میں لے جاتے ہیں؟ کہیں ہم نے نہیں سنا۔ جنت میں جانے والے نیک اعمال ہے، بد نہیں۔ تو ہم بد اعمال کو ترجیح دے کر، نیک اعمال کو ترک کر کے، نیک اعمال کو چھوڑ کر بد اعمال کو جو ہم ترجیح دے رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں جنت میں جانے کی کوئی خواہش نہیں، ہم جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمارے برے اعمال سے ہمارا یہ عمل اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں جنت پسند نہیں ہے، ہم جہنم کے حوالے ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم جہنم کے حوالے نہیں ہونا چاہتے تو پھر کیوں گناہ کرتے، کیوں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے، کیوں ہم نمازوں کو چھوڑنے کی طرف ترجیح دیتے؟ یہی بات ہے۔ اب دیکھیے
ایک اور زبردست حکایت ہے. ہارون رشید ایک بادشاہ ہے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے جن کا نام بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ہے. تو ہارون رشید کی بیوی باخدا تھی جن کا نام زبیدہ خاتون تھا. اور باخدا اس لیے تھی کہ وہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی مریدہ تھی، آپ کی چہیتی مریدہ تھی. تم زبیدہ خاتون نے آپ کو یہ اجازت دی تھی کہ ہارون رشید کا جو محل ہے، جو شاہی دربار ہے، وہ شاہی دربار میں، وہ محل میں بہلول دانا کو یہ اجازت ہے وہ کسی بھی دروازے سے کبھی بھی آیا اور جا سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں. ہر دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، یہ اجازت تھی. ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے وزیروں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا. اور وہ جنگ کے لیے منصوبہ بندی کیسی ہوتی؟ کچھ راز رہتے جنگ میں، سپاہیوں کو سمجھایا جاتا. چند اصول رہتے، وہ اصول سب کو بتایا نہیں جاتا، جو خاص خاص جنگ کے بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ راز ہے، تم اگر اس طرح سے جنگ لڑو گے تو تم کامیاب ہوگے اور ہم یہ جنگ فتح کر لیں گے. تو یہ راز، سارا راز بادشاہ اپنے وزیروں کو کہہ رہا تھا ایک بند کمرے کے اندر. اسی دوران بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے. اب جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، ان کو تو پہلے سے اجازت دی گئی تھی کہ تمہارے لیے ہر دروازہ کھلا ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی جا سکتے ہیں. آپ نے وہ دروازے کے اندر داخلہ دیا تو ہارون رشید کو بہت تکلیف ہوئی، ایک دم چڑچڑاپن محسوس کیا. اب وہ زیادہ کچھ بول تو نہیں سکتا تھا کیونکہ اجازت تھی. تو اس نے وہ جو جنگ کی منصوبہ بندی کے لیے، جو سمجھانے کے لیے ایک لکڑی ہاتھ میں لیا ہوا تھا، وہ ہاتھ سے، وہ لکڑی سے وہ جنگ کا سارا ماحول سمجھا رہا تھا. تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں اس لکڑی کو دیا، دے کر کہنے لگا، اے بہلول، میں نے تمہیں یہ لکڑی دی ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ لکڑی ایسے شخص کو دے جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے. یعنی کہ اللہ والے کی اس نے توہین کی، یہ لکڑی دے کر بتایا کہ پہلے آپ بے وقوف ہے اور یہ لکڑی اس کے حوالے کرو جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے. جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں وہ لکڑی آئی، آپ نے شرمندگی محسوس کی اور وہاں سے چل گزرے. پھر ایک وقت آیا، ہارون رشید سخت علالت میں آ گیا، بیمار ہو گیا. آخری سانسیں، آخری لمحات وہ اپنی زندگی کے گن رہا تھا. تو سب لوگ اس کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آ رہے تھے. تو اسی دوران بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی آئے. آ کر پوچھنے لگے، اے ہارون، کیا حال ہے تمہارا؟ اب تم تو یہاں رہ چکے ہو، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کہاں اپنے سفر کو باندھے ہو؟ تو ہارون رشید روتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میرا حال تو ایسا ہے، مجھے اب معلوم ہو رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عن قریب میں خبر کے حوالے ہونے والا ہوں. تو بہلول دانا پوچھنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر تم جو بادشاہت کر رہے تھے، 2 دن کے لیے اگر تم کہیں جاتے تو تمہارا یہ حال ہوتا کہ تم اپنے سارے ساز و سامان کو باندھتے، اپنے کھانے کے ٹفن کو لیتے، توشے کو لے لیتے، اپنے لیے سواریوں کا انتظام کرتے، اپنے لیے اگر گرمی محسوس ہو تو ایک غلام کو تیار رکھتے پنکھا دینے کے لیے، ہوا دینے کے لیے. تم ہر ایک سہولت کا انتظام کر لیے. یہاں کے لیے
اے ہارون بتاؤ اب تم جو سفر باندھے ہو وہاں کی کیا تیاری ہے؟ 2 دن کے لیے اگر تم کہیں جاتے ہو تو اتنی تیاری کرتے ہو، اب یہ خبر میں جو تم جا رہے ہو تا قیام قیامت تمہیں خبر میں رہنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ معلوم کر رہا ہوں تمہاری اس دنیا کی حرکتوں کو دیکھ کر کہ تم اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے بہترین تیاری کیے ہوں گے۔ ہارون رشید روتے ہوئے اور کہنے لگا کہ بہلول میں نے کچھ تیاری نہیں کی، میں نے کچھ تیاری نہیں کی، میں اب خبر کے حوالے ہونے والا ہوں، اب میرا حال کیا ہونے والا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو تبھی بہلول دانا اپنی جھولی سے اس لکڑی کو نکال کر اس کے ہاتھ میں دینے لگے کہ اے ہارون تو نے کہا تھا مجھے یہ لکڑی دے کر کہ اگر تمہیں کوئی بیوقوف مل جائے، سب سے زیادہ بیوقوف مل جائے تو تم یہ لکڑی اس کے حوالے کرو۔ میں تمام دنیا ڈھونڈ لیا، کوئی مجھے سب سے زیادہ بیوقوف نظر نہیں آیا۔ اب تمہارا حال جاننے کے بعد میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب سے بڑے بیوقوف تم ہو، جو تم نے دنیا کی تو اتنی تیاری کر لی مگر آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہی ہے خبر کی زندگی، ایک زندگی خبر کی ہے، ایک زندگی آخرت کی ہے۔ خبر میں ہمیں سونا ہے، وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں بھی گرمی ہوگی، وہاں بھی وحشتیں ہوں گی، وہاں پر بھی کیڑے مکوڑے آئیں گے، وہاں پر ہم جب لیٹے ہوئے رہیں گے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، صرف ہم ہوں گے اور اندھیرا ہمارا ساتھی ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ رات کے بارے میں نہ ہمیں خبر ہوگی نہ دن ہمیں بتایا جائے گا۔ آنکھ بند ہو گئی، اندھیرا آ گیا تو تمام خبر اندھیرا ہی رہے گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا رات کو سوتے وقت اگر ہم آنکھ بند کر کے اس منظر کو دیکھ لیتے تو اٹھنے سے پہلے باخدا ہو جاتے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جو سورت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں قرآن کی، سورۃ التکاثر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورے کو صحابہ کے سامنے کہنے لگے اور کہا آپ نے کہ اے میرے جانثار، میں قرآن کی ایسی سورت تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اگر یہ سورت کو تم سن کر رو لو گے، آخرت کی فکر سے تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، تو اللہ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ سنائے الہاکم التکاثر، جیسا ہی سنائے پوری سورت سرکار نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کچھ رونے لگے، کچھ خاموش ہو گئے، تو سرکار پھر سے کہنے لگے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا، رونے کی صورت تو بنا لو، اس کے صدقے میں تو تم بخشے جاؤ گے۔ یہ قرآن ہے، یہ انداز ہے ہمارا۔ اور آخرت سستی نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی اگر ہم کپڑا خریدنے کے لیے چلے جائیں، پھل فروٹ وغیرہ خریدنے کے لیے چل جائیں، اگر ترکاری خریدنے کے لیے ہی ہم چلے جائیں، کیا خیال ہے ہمارا؟ ہم کون سی چیز کو ترجیح دیں گے؟ سڑی ہوئی چیز کو ترجیح دیں گے یا پھر تازہ ترین چیز ہمیں پسند ہے؟ گئے منڈی کو ترکاری لانے کے واسطے، سڑے ہوئے ٹماٹے اٹھا کے لائے، لا کے بیگم کے حوالے قبول کرتے۔ کوتمیر پودینہ اگر ہم گھر میں سے باہر جا کے لانے لگے، کوتمیر تازی نہیں ہے، پودینہ بھی تازہ نہیں ہے، سڑ گیا، مرجھا گیا، ہمارے گھر والے قبول نہیں کرتے۔ یہ حال ہمارا ہے، ہمارے گھر میں منہ پر پھینک دیا جائے گا کہ یہ چیز کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ چیز قابل نہیں ہے کھانے کے، اگر کھائیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ تو جو اعمال ہم تیار کر رہے ہیں نمازوں کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے
اور تمام صلہ رحمی کے ذریعے جو ہم اعمال تیار کر رہے ہیں وہ اعمال بھی ہمارے تازہ ترین ہو۔ وہ تازہ ترین کیسے ہوں گے؟ وہ تازہ ترین تب ہوں گے جب ہم خلوص نیت سے نیک عمل کریں گے، کسی کے لیے نہیں۔ جو بھی عمل ہم کریں گے خیال اللہ کا آ جائے۔ یہی ہمارے فجر کی جو نشستیں ہو رہی ہیں، جو تعلیمات حضور کے ہمارے سامنے سنائے جا رہے ہیں، اس میں یہی کہا گیا، کیا کہا گیا کہ اعمال دو عمل ہے، دو عمل ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ نیک عمل ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر یہ غور کرنا ہے، کون سا بھی نیک عمل ہو، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کے جو بھی عمل ہے اس کے اندر یہ خیال آ جائے، انہیں دیکھ رہا، انہیں دیکھ رہا، انہیں دیکھ رہا، انہیں دیکھ رہا، یہ خیال نہیں، غیر اللہ کا خیال نہیں، خیال یہ آ جائے جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آ جانا عمل کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اور یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو نیک عمل میں یہ خیال ہمیں رکھنا ہے، خالی نیک عمل کرتے جا رہے نہیں، خیال مولا کا ہو۔ نماز ہم پڑھے، نماز میں کیا خیال ہونا؟ نماز میں خیال یہ ہونا، نماز ہونے کے لیے خیال یہ ہونا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز کس کی ہے، کس کی نماز میں پڑھ رہا ہوں؟ کیا دیوار کی، یا پھر دوسرے خیالات کی، جہاں سے میں آیا وہاں کی، جہاں میں کام کر رہا ہوں وہ ٹینشن کی، یا پھر گھر والوں کے ٹینشن کی؟ کس کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ مولا کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز جس کی پڑھ رہا ہوں وہ نماز میں ہو، خیال ہمارا مولا کی طرف ہو، تو ہماری نماز ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں، نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، کیوں آنے دے رہے ہیں اس خیال کو؟ کیوں غیر کی طرف ہمارے خیالات ہیں جبکہ مالک حقیقی ہمارے سامنے ہے؟ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا رب ہے، وہ سامنے ہمارے ہے، اور ہم دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، تو ہم اس کی نماز نہیں پڑھے، ہم صرف ایک اطمینان والی نماز پڑھ لی، میں تو نماز پڑھ لیا، مگر جس کی نماز پڑھنا تھا اس کی نہیں پڑھا، یہ خیال۔ تو یاد رکھیں، جب کبھی نماز میں خیالات آئے، ترک کرے خیال کو، یہ خیال کو لائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آنا ضروری ہے نماز کے لیے۔ اب اگر ہمارے پاس وہ خیالات نہیں ہیں، نماز تو ہماری ہو جائے گی، مگر وہ نماز نہیں ہوگی جس کا حکم حضور نے ہمیں دیا ہے کہ نماز ایسی پڑھو، نماز میں تم اللہ کو دیکھو۔ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنے کا حکم سرکار نے دیا۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ اللہ کو تم دیکھ سکو، اتنا تو خیال رکھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال کامل ہوں گے، یہ خبر میں کام آنے والے اعمال ہیں۔ پھر اسی طرح برا عمل ہے، نیک عمل میں یہ ہو کہ کسی بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ اور گناہ میں خیال یہ ہو اگر میں یہ کر لوں گا تو میں جتنے نیکیاں کیا ہوں اس کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور حدیث میں یہ خبر آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ جنت اور جہنم ہر بندے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ جہنم بھی جیسا ہی وہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے جنت بھی بنائی جاتی ہے، جہنم بھی بنائی جاتی ہے، اور دونوں بھی چٹیل میدان رہتے ہیں، جہنم بھی اور جنت بھی۔ جیسا ہی یہ بالغ ہوتا ہے، نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے نیک عمل سے جنت سجائی جاتی ہے۔ یعنی کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اب ہم عمل کرنا ہے اس میں درخت لگانا ہے، اب ہم ایسا عمل کرنا ہے اس میں محل بنانا ہے، ہمیں عمل کرتے کرتے اپنی جنت کو سجانا ہے۔ ہمارے اعمال جیسے ہیں ہماری جنت ویسی ہے۔ پھر اسی طرح
جس طرح جنت سجائی جا رہی ہے اسی طرح ہمارے برے اعمال کے ساتھ ہماری جہنم بھی تیار ہوگی. جیسا برا عمل کریں گے، حرام کام کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کام میں غلط کر لیا، مگر اتنا تو ہے آقا دو جہاں کی زبانی ہے، اس کے عمل کرتے ہی وہاں جہنم بنائی گئی. اب اس کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ دین ہے بھائی، یہ دنیا نہیں تو کیسا، دینداری پہ کب تک رہنا، دین بھی رہنا دنیا بھی رہنا، یہ ہمارا خیال ہے. تو پھر دیکھیے جیسا ہم گناہ کریں وہاں جہنم بنائی جا رہی ہے اور آگ کو مزید بھڑکایا جا رہا ہے اور تیز کیا جا رہا ہے، اور ہم مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جیسا ہی ہماری آنکھ بند ہو جائے گی ہم اس کے حوالے ہونے والے ہیں. یہی بات ہے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی گرمی جیسی ہے اس سے 70,000 گنا یا پھر اس سے زیادہ بھی کہہ لے آخرت کی اور جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں وہ گرمی پسند ہے یا پھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما.